السلام علیکم۔ رمضان کی ایسی غذا جو بوڑھوں کو جوان کر دے۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال اس کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلغم اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماری میں کھجور کھانا مفید ہے۔ یہ دماغ کا ضعف مٹاتی ہے، یادداشت کی کمزوری کا بہترین علاج ہے، قلب کو تقویت دیتی ہے اور جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے، گردوں کو قوت دیتی ہے، سانس کی تکلیف اور دمہ جیسے امراض میں سود مند، کھانسی، بخار، پیچس میں اس کے استعمال سے نفع ہوتا ہے، دافع قبض کے ساتھ پیشاب آور بھی ہے، قوت باء کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ یہ ایک مکمل غذا بھی ہے اور اچھی صحت کے لیے لاجواب ٹانک بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ ککڑی اور تربوز کے ساتھ بھی تناول فرمایا کرتے تھے، جبکہ منقع اور انجیر کو بیک وقت کھجور کے ساتھ کھانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکا نہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عجوا کھجور اور بیت المقدس کی مسجد کا گنبد دونوں جنت سے آئے ہیں۔ عجوا کھجور کو نہار منہ لیا جائے تو یہ زہروں کا تریاق ہے۔ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جادو کے وار سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھجور کھانے سے کولنج کا مرض نہیں ہوتا۔ 7 دن میں شفا۔ اگر 7 دن تک عجوا کھجور کے ساتھ دانے روزانہ کھائے جائیں تو اس سے کوڑ کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ دل کی تکلیف میں عجوا کھجور یا جو بھی کھجور میسر ہو اسے گٹھلی سمیت کوٹ کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کھجور کی توانائی۔ کھجور کی نبیذ توانائی کے ساتھ فرق پیدا کرتی ہے۔ یرکان کی دوا۔ کھجوروں کا پانی جسم کی معدہ سے غلیظ رطوبتوں کو خشک کر کے ختم کر دیتا ہے اور معدہ کو تقویت دیتا ہے، منہ کے زخموں کو مندمل کرتا ہے، خاص طور پر مسوڑھوں کو سوزش میں مفید ہے۔ یہ یرکان کے لیے بہترین دوا ہے کیونکہ کھجور میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو پتہ اور جگر کے افعال کو درست کرتے ہیں اور زخموں کو مندمل کرتے ہیں۔ نرینہ اولاد۔ بعض حکماء کے نزدیک حاملہ عورتوں کو کھجوریں کھلانے سے بیٹا ہوتا ہے جو کہ خوبصورت، اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک اور بردبار ہوگا۔ کھجور کے ساتھ انار کا رس پینا معدہ کی سوزش اور اسہال کے مرض میں مفید ہے۔ بواسیر میں کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں جلا کر ان کی دھنی دینے سے بواسیر کے مسے خشک ہو جاتے ہیں۔ کمزوری کا علاج۔ کھجور کو دھو کر دودھ میں ابال کر استعمال کرنے سے ایک مقوی اور فوری طور پر توانائی مہیا کرنے والی غذا بن جاتی ہے۔ اسے بخار اور زچگی کے بعد پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ تپدق کے مریضوں کو کھجور کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ روزے داروں کے لیے بہترین ٹانک۔ روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں، کیونکہ یہ سارے دن کی کمزوری اور نڈھالی کو لمحوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جنسی اور جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کھجور کے ہمراہ ککڑی یا تربوز استعمال کرنا چاہیے۔ پوشیدہ امراض سے نجات۔ خاص ایام میں اگر کثرت سے خون آتا ہو تو دودھ کی خرابی، جھلیوں کی سوزش یا فولاد کی کمی ہو تو کھجور کے استعمال سے شفا مل جاتی ہے۔ بانجھ پن کا خاتمہ۔ صبح کے وقت کھجور کھانا بہترین ناشتہ اور قبض کا علاج ہے۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا، ایسی حالت میں چھوارا اور خشک کھجور بہت مفید ہے، اس سے کمزوری ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کمر کے درد کے مسائل میں بھی مفید ہے۔ بوڑھے بھی جوان ہو جائیں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ اگر مرد 3 چیزیں کھا لے تو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا: کھجور، بھنے ہوئے چنے، پکے ہوئے بیر۔ دانت موتیوں کی طرح سفید۔ کھجور کے درخت سے ایک گوند نکلتی ہے جسے بیرونی چوٹوں پر لگانے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی کو جلا کر حاصل ہونے والی راکھ کو دانتوں پر ملا جائے، منہ کے تعفن کو دور کرتی ہے اور دانتوں سے میل کو دور کرتی ہے، جس سے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور منہ کی خشکی بھی ختم ہوتی ہے۔ جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو، یہ راکھ لگانے سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے
اور زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کے پتوں کو پانی میں پکا کر کلیاں کی جائیں تو یہ دانتوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ قدرت کا عجیب نظام ہے کہ کھجور کے پھل میں مٹھاس یکساں نہیں ہوتی۔ کھجور میں شکر کی دو واضح اقسام پائی جاتی ہیں، ایک حصہ میں شکر اور دوسرے حصے میں ایک کیمیائی جوہر پایا جاتا ہے جو مٹھاس والی شکر کو اس طریقے سے تبدیل کر دیتا ہے جسے جسم آسانی سے قبول کر لیتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ کھجور کی ماہیت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تندرستی کی بقا اور کھانے والے کو توانا رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی غذا تجویز نہیں کی جا سکتی۔